الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم یکن من الساجدین۔ ترجمہ: اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری صورت شکل بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ آدم و ابلیس کا قصہ قرآن میں 7 جگہ آیا ہے، اور ہم یہ قصہ جو ہے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی آیت میں بیان ہوا تھا کہ تمہاری تخلیق سے پہلے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا سامان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا، پھر تمہارا مادہ پیدا فرمایا، پھر اس مادے کو ایسا دلکش نقشہ اور حسین و جمیل صورت عطا کی جو کسی دوسری مخلوق کو عطا نہ کی گئی تھی، اور پھر اس تصویر خاکی کو وہ روح اور حقیقت مرحمت ہوئی جس کی بدولت تمہارے باپ یعنی آدم علیہ السلام، جن کا وجود تمام افراد انسانی کے وجود پر اجمالاً مشتمل تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے خلیفہ اپنا بنایا اور ان کو مسجود ملائکہ بنایا کہ حکم ہوا تمام فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور پھر جس نے اس وقت سجود تعظیمی سے سرتابی کی وہ مردود ازلی ٹھہرا، یعنی جس نے اس وقت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اللہ کا حکم اس نے رد کر دیا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مردود ہو گیا، کیونکہ وہ سجدہ اللہ سبحانہ و تعالی کی خلافت کے نشان کے طور پر تھا، اور تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ یہ جو مردود شیطان تھا یہ بھی فرشتوں کے درمیان موجود تھا، یہ تھا تو جنوں میں سے، مگر اپنی عبادت کی کثرت وغیرہ کی وجہ سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زمرہ ملائکہ میں شامل کر دیا تھا، لیکن آخر کار وہ اپنی اصل کی طرف لوٹا، اس کی نظر آدم کے مادی ساخت سے آگے نہ گئی، اور اس نے یہ نہ دیکھا کہ سجدہ کرنے کی وجہ انسان کا جو خاکی وجود ہے وہ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو روح پھونکی گئی اس کی وجہ سے سجدہ تعظیمی کا حکم ہوا، لہٰذا اس نے اللہ کے صریح حکم کے خلاف کیا اور جو ہے تکبر میں آ گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ یہ قصہ سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ ہمیں احساس ہو سکے کہ شیطان کتنا بڑا ہمارا دشمن ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام پر چلے اور جنت میں پہنچے۔ اس کا یہی مشن ہے کہ تمام انسانوں کو آگ میں پہنچا دے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا انجام آگ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہمیں شیطان کی چالوں اور اس کے بغض اور اس کی دشمنی کو سمجھنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ